نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم. آج سورہ اعراف کی تلاوت ہوئی. 8واں پارہ 8واں اور 9واں پارہ اس میں آیا. سورہ اعراف بھی مکی صورتوں میں سے ہے اور میں نے کل مکی صورتوں کے حوالے سے تھوڑا سا تعارف آپ کے گوش گزار کیا. مکی اور مدنی صورتوں کے مضامین میں جو فرق ہے وہ میں نے تھوڑا سا آپ کے سامنے بیان کیا، جس میں جو سب سے اہم مسئلہ تھا وہ یہ کہ مکی صورتوں میں زیادہ تر اس بات پر زور دیا گیا کہ اللہ کے سوا ہر ایک سے الوہیت کی نفی ہو. کوئی بھی شے الہ نہیں ہو سکتی. اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. تو توحید اسی کو کہتے ہیں. توحید کی بات ہوتی تھی. توحید کی میں نے حقیقت بتائی. الوہیت کا مدار کن چیزوں پر ہے میں نے یہ بات واضح کی آپ کے سامنے. الوہیت کا مدار کن باتوں پر ہے، کب الوہیت ثابت ہوتی ہے، یہ بات جاننا بہت ضروری ہے. لوگ ان چیزوں کو، ان حقائق کو، دین کے ان معارف کو سمجھے بغیر بس رائے زنی کرتے ہیں، فتوے دیتے ہیں، باہر بحثیں ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے 2-2 صفحے کے رسالے لکھ کے لے آتے ہیں. اس میں شرک اور توحید اور شرک جیسے مضامین پہ بات ہو رہی ہوتی ہے اور اس انداز سے گفتگو ہو رہی ہوتی ہے کہ کبھی ہندوؤں کو ہم نے اتنی توحید و شرک نہیں پڑھائی جتنی مسلمانوں کو پڑھاتے ہیں. ہندوؤں کو، عیسائیوں کو جو اصلاً مشرک ہیں، جو بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، ان کو کبھی اتنی توحید نہیں پڑھائی جتنی ہم اپنے مسلمانوں کو مسجدوں میں پڑھاتے ہیں. تو غور کریں کہ کیا لوگوں نے سمجھا کہ توحید ہے کیا، شرک کیا ہے، یہ کایا پلٹ کیسے ہو گیا. توحید کی تبلیغ تو وہاں ہوتی ہے اور توحید کے حوالے سے مخاطب ان لوگوں کو بنایا جاتا ہے جو کہ شرک میں مبتلا ہو، جو بندوں کو خدا سمجھیں، جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، جو الوہیت کو تقسیم کریں. تو الوہیت تقسیم کون کرتا ہے؟ مکے کے مشرک کرتے تھے، اسلام سے پہلے کی جاتی تھی. اور آج جو غیر مسلم ہیں، ہندو ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، انہوں نے تقسیم کر رکھی اللہ کی الوہیت. اللہ کی عطاؤں کی بات نہیں کرتے، وہ الوہیت کی بات کرتے ہیں، الوہیت کو بانٹتے ہیں. میں ذرا اور آسان کر کے کل والی گفتگو کو اور آج کا درس دونوں ملا کر کے اور مزید آسان کر کے بات آگے بڑھاتا ہوں تاکہ یہ بات اچھی طرح ذہن میں بیٹھ جائے اور فرق پتہ چل جائے نا، تاکہ مسلمانوں کو مشرک کہنا چھوڑ دیں. جس دن ہمارے اندر سے یہ چیز چلی گئی، ہم نے مسلمانوں کو مسلمان سمجھا، مشرکوں کو مشرک سمجھا، انشاءاللہ آدھی سے زیادہ فرقہ واریت ایسی ختم ہو جائے گی. یہ فرقہ واریت کی بنیاد ہی یہاں سے پڑی ہے. نفرتیں اسی لیے بڑھی ہیں اور یہ بڑھتے بڑھتے فرقہ واریت ایک فرد سے اٹھ کر اسٹیٹ تک پہنچ گئی ہے.
باقاعدہ اسٹیٹ تقسیم ہو رہی ہیں مسلمانوں کی فرقوں کی بنیاد پہ، یہ فلاں یہ فلاں، اور اس میں پھر یہودی اور امریکہ وہ اپنا کام دکھانے کے لیے آ رہے ہیں. تو بہت خوفناک ماحول بن گیا نا. یہ اسٹیٹ تک پہنچ گیا معاملہ. پہلے 2 افراد میں لڑائی ہوئی، پھر 2 مسجدوں میں ہوئی، پھر 2 مدرسوں میں ہوئی، اب 2 اسٹیٹ میں ہوں. تو بات ساری یہ ہے کہ ہم نے معاملات کو گڈبڈ کر دیا. جو چیز دین میں کیا ہے، توحید کس کو کہتے ہیں، شرک کیا ہے، توحید کی حقیقت کیا ہے، الوہیت کیا چیز ہے، اس کو سمجھیں. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ الوہیت جہاں تقسیم ہوگی وہاں شرک ہوگا. جہاں الوہیت بندوں کے لیے مانی جائے گی وہاں شرک. جہاں اللہ کی عطا مانی جائے گی، اللہ کی عطا، وہاں شرک نہیں ہوگا. یہ فرق سمجھ لیجئے. آپ اللہ کے نیک مقبول بندوں کے لیے الوہیت کے قائل ہیں یا اس کی اللہ کی عطا کے قائل؟ تو اللہ کی عطا کا قائل ہونا اور ہے اور الوہیت کا قائل ہونا اور ہے. تو یہ 2 چیزیں ملا دی لوگوں نے. اور میں نے کل بتایا کہ الوہیت اس وقت کسی میں ثابت ہوگی جب 4 باتوں میں سے کوئی ایک بات مانی جائے. اس وقت الوہیت تقسیم ہوتی ہے. 4 باتیں جس پہ الوہیت کا مدار ہے. پھر سن لیجئے، کسی کو قدیم ماننا اللہ کی طرح، جیسے اللہ قدیم ہے بالذات ہمیشہ سے، ایسا کسی کو مانا، یہ الوہیت تقسیم کر دیا آپ نے. چاہے کسی ایک چیز میں بھی مانا، الوہیت تقسیم ہو گئی، یہ شرک ہو گیا. کسی کو واجب الوجود ماننا، واجب الوجود یعنی جس کا ہونا ضروری ہے، اس طور پہ ماننا، چاہے کسی ایک بات میں بھی مانا، یہ الوہیت تقسیم ہو گئی، یہ شرک ہے. نمبر 3، کسی کو مستقل بذات جاننا، یعنی کہ جو کسی کا محتاج نہ ہو، خود سے ہو، اپنے آپ سے ہو، خود سے ہو، ایسا کسی کو جاننا، چاہے کسی ایک وصف اور ایک کمال میں بھی ہو، تو یہ شرک ہو گیا، الوہیت تقسیم ہو گئے. نمبر 4، کسی کو کسی بھی درجے میں عبادت کے لائق جاننا، عبادت کے لائق جاننا کسی بھی درجے میں، کسی بھی اعتبار سے، یہ شرک ہو گیا، یہ الوہیت تقسیم ہو گئی. اب یہ 4 باتیں ہیں بس. اگر ان میں سے کوئی بات بھی آپ نے بندوں کے لیے نہیں مانی اور یہ 4 باتیں صرف اللہ کے لیے مانی، پھر بندوں کے لیے آپ نے صرف عطا مانی، اللہ کی عطا، اس کی بخشش، اس کی دین، وہ جتنا چاہے دے دے، جس کو چاہے دے، جہاں تک چاہے دے، تو شرک کبھی بھی نہیں ہوگا. ہم یہ کہتے ہیں اب شرک کبھی بھی نہیں ہوگا. اللہ نے عطا کیا ہے، اب کیا ہے؟ اور قرآن میں اس کی نظیریں موجود ہیں. اب اگر یہ فرق آپ نہیں کریں گے اور اس چیز کو نہیں سمجھیں گے تو پھر بڑا مسئلہ ہوگا. بہت خطرناک قسم کے مرحلوں میں داخل ہو جائیں گے آپ. جی ہاں، آج 2 چیزیں آ رہی ہیں ہمارے سامنے اور دونوں کو اپنی اپنی جگہ رکھ کے سمجھنا ہے اور ایمان کو بڑے نازک مرحلے سے گزرنا ہے. آج میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں 2 باتیں، فیصلہ آپ کریں گے. یہاں جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں یہاں شیطان کا ذکر ہے. باقی آپ کو معلوم ہے شیطان نے سجدہ نہیں کیا، اللہ کو سجدہ نہیں کیا، انکار کیا. پھر کیا ہوا؟ اللہ نے اسے اپنی بارگاہ سے نکال دیا. فرمایا ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک. ابھی پہلے شیطان کی بات کر لیں، اس کے بعد پھر میں آگے چلتا ہوں. دوسری بات جو آ رہی ہے آگے، اور وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر. ٹھیک ہے، شیطان کی بات یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں اس کے بارے میں قرآن نے کیا کہا. تو فرمایا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ جب میں نے تجھے حکم دیا، اس نے کہا میں بہتر ہوں اس سے، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ قال فاہبط منہا، اللہ نے فرمایا نکل جائے یہاں سے. فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تیرے لیے جائز نہیں تھا کہ تو تکبر کرتا اس میں، میری جنت میں. فخرج انک من الصاغرین، تو نکل جائے یہاں سے، بے شک تو حقیر ہے، ذلیل ہے، چھوٹا ہے، ذلیل ہے. نکال دیا. اب اس نے کیا کہا؟ قال انظرنی الی یوم یبعثون، اے میرے رب مجھے قیامت تک مہلت دے دے.
اب شیطان اللہ سے کیا چیز مانگ رہا ہے؟ اختیار، پاور. مہلت کا کیا مطلب ہے؟ ہاتھ پیر باندھ کے بیٹھ جائے گا کہیں اپنے؟ نہیں، مہلت یہ کہ مجھے اب تو اختیار دے، پاور دے. کب تک؟ قیامت تک. اور پھر میں اپنا کام کروں گا. اب تیری بارگاہ سے تو میں نکل ہی گیا ہوں، اب تو مجھے مہلت دے دے، طاقت دے دے، تاکہ میں پھر تیرے بندوں کو بہکاؤں اور میں جو چاہوں کروں. اللہ نے کیا فرمایا؟ قال انک من المنظرین، جا تجھے مہلت دے دیا اختیار. اللہ نے مہلت دے دی، پاور دے دیا. اب پاور کیسا؟ ذرا سنیے. قال فبما اغویتنی، اس نے کہا تیری عزت کی قسم جو تو نے مجھے گمراہ کیا. اب اللہ کی طرف منسوب کر کے اپنے قصور نہیں مان رہا، کہہ رہا ہے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے نا، اس بات کی قسم لاقعدن لہم صراطک المستقیم، میں ضرور بیٹھوں گا ان کے لیے تیرے سیدھے راستے پر. جہاں بھی تیرا سیدھا راستہ لوگ اپنائیں گے میں وہاں موجود ہوں گا. دیکھ لیجئے باپ کہاں تک پہنچ گئی بات، پوری کائنات میں پھیل گیا. اب جہاں بھی سیدھا راستہ، جہاں بھی نیکی کی بات، کہہ رہا ہے میں وہاں بیٹھوں گا. ہر سیدھے راستے پہ بیٹھنے جا رہا ہے نہیں جا رہا؟ اسے پتہ چل رہا ہے نا کہاں کہاں سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں لوگ، کہاں کہاں اچھے کام ہونے والے ہیں، کہاں کہاں اچھے ارادے ہو رہے ہیں، کہاں کہاں اچھے فیصلے ہو رہے ہیں. وہ کہہ رہا ہے میں بیٹھا ہوا ہوں، میں اپنا کام کرنے آؤں گا اور اس طرح آؤں گا. پھر دیکھیے اختیار اس کا، ثم لآتینہم من بین ایدیہم، پھر میں ضرور ان کے آگے سے آؤں گا، ومن خلفہم، ان کے پیچھے سے آؤں گا، وعن ایمانہم، ان کے دائیں سے آؤں گا، وعن شمائلہم، اور ان کے بائیں سے آؤں گا. اب کسی ایک آدمی کے چاروں سائڈوں سے آئے گا یا پوری دنیا میں؟ تو پوری دنیا میں آئے گا، ظاہر ہے ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں کی چاروں سائڈوں سے. تو ایک شیطان کتنی جگہوں پہ جائے گا اور کتنے لوگوں پر حملہ کرے گا؟ ایک شیطان. طاقت بتا رہا ہوں میں آپ کو، اختیار بتا رہا ہوں، جو اختیار قرآن سے ہے. وہ کہہ رہا ہے میں اس طرح آؤں گا، ہر جگہ آؤں گا، ہر جگہ پہنچے گا نا. اب آپ ایک نمازی یا نماز پڑھ رہا ہے، کوئی اور نماز پڑھ رہا ہے، اس کی بھی آ رہا ہے چاروں طرف سے، اس کی بھی چاروں طرف سے، اس کی بھی چاروں طرف. دنیا میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ، کوئی بھی نیک کام ہو رہا ہے ان کے چاروں طرف سے آ رہا ہے اور اس پہ حملے کر رہا ہے اور بہکا رہا ہے. یہ ہے شیطان کا اختیار. اور پھر آگے فرمایا کچھ آیتوں کے بعد، اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، لوگوں یہ شیطان تمہیں دیکھ لیتا ہے، اس کا قبیلہ بھی، مگر تم اسے نہیں دیکھ سکتے. یہ دیکھ لیتا ہے تمہیں اوپر سے اندر تک، ظاہر سے باطن تک سب دیکھ لیتا ہے. دماغ میں کیا سوچا، دل میں کیا خیال آیا، کون سا عمل کرنا ہے، کیا فیصلہ، کیا ارادہ، سب دیکھ لیتا. تو یہ ہے شیطان کی طاقت. اور یہ شیطانی طاقت ہے کس نے دی بھائی؟ اللہ نے. اللہ نے دی یا نہیں دی؟ اور دے سکتا ہے نہیں دے سکتا وہ؟ تو شیطانی طاقت کا چکر دیکھیں آپ کتنا پھیلا ہوا اور کتنی پھیلی ہوئی طاقت، اور اللہ نے اسے کیا کیا اختیار دے دیا. تو جب اللہ تعالیٰ شیطانی طاقت شیطان کو دے سکتا ہے تو رحمانی طاقت اپنے پیغمبروں کو نہیں دے سکتا؟ وہاں شرک ہو جائے گا. میں اب آپ کو بتا رہا ہوں، شرک دیکھیے شرک ہو جائے گا وہاں پہ. وہاں اگر آپ نے مان لیا تو کہتے ہیں شرک ہو گیا. یہ ہے مسئلہ سارا. شیطانی طاقت شیطان کو مل گئی، حتیٰ کہ دیکھنے کی طاقت مل گئی اور آنے جانے کی طاقت مل گئی، ہر جگہ موجود ہونے کی طاقت مل گئی. یہی طاقت اگر اللہ کے کسی نیک بندے کو روحانی طریقے سے حاصل ہو جائے اور اللہ اسے دے دے اس کی بندگی کے انعام کے طور پر، اس کی روحانیت کے صلے کے طور پر، تو کہتے ہیں شرک ہو گیا. ہم سے کہتے ہیں کہ بتاؤ اللہ زیادہ طاقتور ہے یا رسول؟ بتائیے کوئی بات ہے؟ کہا جاتا ہے جی اختیار اللہ کے پاس ہے یا ولیوں کے پاس ہے؟ بتائیے کوئی بات ہے؟ ہمیں پہلے یہ بتاؤ، اب اختیار اللہ کے پاس ہے یا شیطان کے پاس ہے؟ تو جیسے اللہ نے شیطان کو طاقت دے دی ایک حکمت کے تحت، ایک مصلحت کے تحت، تو جب وہ شیطان کو طاقت دیتا اور وہاں یہ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ اختیار اللہ کے پاس ہے شیطان کے پاس، تو اگر اللہ اپنے حبیب کو، اپنے محبوبوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے ولیوں کو اختیار عطا فرمائے، طاقت عطا فرمائے، تصرف عطا فرمائے، نظر عطا فرمائے، نگاہ عطا فرمائے، تو وہاں یہ سوال کیوں پیدا ہوتا ہے کہ اختیار اللہ کے پاس ہے یا بندوں کے پاس ہے؟ تو یہ ہے وہ مسئلہ. تو اس طرح لوگوں کو مغالطہ ہوا. ہم کہتے ہیں شیطان کے پاس طاقت ہو یا اللہ کے نیک بندوں کے پاس، طاقت شیطانی ہو یا طاقت رحمانی، الوہیت نہ مانو بس. کوئی چار باتیں. عطا مانو، عطا یہ بھی اللہ نے دیا ہے،
شیطان کو بھی طاقت اختیار اللہ نے دی ہے، اور اللہ کے نیک و مقبول بندوں کے پاس جو صلاحیت طاقت وہ بھی اللہ نے دی ہے. تو جب عطا مانیں گے تو کوئی سوال پیدا نہیں ہوگا. اللہ عطا کر سکتا ہے، جب اس کو دے سکتا ہے شیطان مردود کو، تو اپنے محبوب کو کیوں نہیں دے سکتا؟ اس لیے ہم کہتے ہیں ایسی آیتیں جب آئیں کہ جہاں پر نفی فرمائی گئی ہو نا اللہ کے نیک بندوں سے، محبوبوں سے، طاقت کی، قوت کی، علم کی، تو خدا کے واسطے ایسی تفسیر نہ کرو کہ نعوذ باللہ وہ شیطان سے بھی کمتر نظر آئے. شیطان کو تو یہ سب کچھ ملا کہ وہ ساری دنیا میں پھر رہا ہے، گھوم رہا ہے. اور اسی صورت کے اندر سورہ آراف کے اندر ایک آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آئی. میں نے پہلے بتا دیا مکے کی صورتیں ہیں، کافروں سے خطاب ہے، الوہیت کی نفی مقصود ہے، اس لیے ان صورتوں میں یہ باتیں کی گئی ہیں. اور وہ آیت یہ کہ اے محبوب آپ فرما دو قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، آپ فرما دو ان لوگوں سے کہ میں تو اپنی جان کے لیے نہ کسی نفع کا مالک ہوں نہ کسی نقصان کا مالک ہوں. اب اس آیت کی کیا ایسی تفسیر کر سکتے ہیں کہ وہ شیطان کی طاقت تو یہ کہ وہ ساری دنیا کا بگاڑ دے حلیہ اور سب کو نقصان پہنچا دے اور جو چاہے تباہیاں مچائے، برباد کرے، ایمان ادھر جائے ادھر جائے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا جائے حضور کو تو اپنی ذات کے لیے بھی کوئی نفع نقصان کا اختیار نہیں، حضور تو نعوذ باللہ بڑے بے بس تھے، حضور کے پاس تو کوئی اختیار نہیں تھا. اگر مان لیں گے تو شرک ہو جائے گا. کمال ہو گیا، شیطان کے لیے مان لیا، حضور کے لیے نہیں مانو گے، یہ کیسا ایمان ہے؟ تو اس لیے یاد رکھیے، اس آیت کو بھی سمجھیے. پہلی بات تو وہی کہ الوہیت کی نفی کی جا رہی ہے. یہاں پر کافروں سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو میں الہ نہیں ہوں، میں کوئی مستقل طور پر بذات اپنی طرف سے ہی کس چیز کا مالک نہیں ہوں. یہ کہا جا رہا ہے میں اپنی ذات سے مالک نہیں ہوں، نہ اپنے نفع کا نہ اپنے نقصان کا. آگے اس لیے ایک لفظ بڑھا دیا، لوگوں نے غور نہیں کیا، فرمایا الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے. آگے نا بات، جو اللہ چاہے. اب کون ہے جو آ کے بتائے ہمیں کہ اللہ نے کتنا چاہا؟ ارے جب اللہ نے شیطان کے لیے اتنا چاہا ہے تو اپنے حبیب کے لیے کتنا چاہا ہوگا؟ جب شیطان کو وہ اتنی طاقت دے سکتا ہے تو اس کے حبیب کی طاقت، قوت اور ان کی شان و شوکت کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ ادھر تو اللہ ناراض ہے، شیطان کا کیس ہے، شیطان کا معاملہ ہے، اللہ اس سے ناراض ہے اور وہ شیطانی کام کے لیے اختیار مانگ کے گیا. اور ادھر اللہ اپنے محبوب کے لیے فرمائے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. تو ادھر کیا اٹھا کے رکھے گا وہ؟ تو اس لیے یاد رکھیں کہ بڑا نازک مقام ہے. اس لیے کہا دونوں چیزیں سامنے رکھو. اگر احتیاط سے تفسیر نہیں کی گئی تو بڑا غلط امپریشن پیدا ہوگا، ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. اس لیے یاد رکھنا کہ ایک ہیں شیطانی طاقتیں اور اس کے ایجنٹ، اور ایک ہے رحمانی طاقتیں اور اس کے نمائندے. تو شیطانی طاقتیں زیادہ قوت والی ہیں، زیادہ مؤثر ہیں، یا رحمانی طاقتیں؟ شیطانی طاقتیں زیادہ وسیع ہیں یا رحمانی؟ شیطانی طاقتیں زیادہ غالب ہیں یا رحمانی؟ اور شیطانی طاقتوں کا ایجنٹ جو ہے وہ غالب آنے والا ہے یا رحمانی طاقتوں کا نمائندہ اور سفیر بن کے جو آیا ہے وہ غالب آنے والا ہے؟ وہی غالب آئے گا جو رحمانی طاقتوں کا سفیر اور نمائندہ بن کر آیا ہے. وہ ہے اللہ کا آخری حبیب محبوب کریم نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام. اور تو اس لیے لوگوں نے غلط سمجھا اس طرح آیتوں کو، جہاں الوہیت کی نفی کی گئی تھی وہاں عطا کی نفی کر دی. الوہیت کی نفی ہوئی تھی، عطا کی نفی نہیں. عطا کی بات ہے نا تو سنیے، اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے پیارے ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. یہ عطا ہے. ہم نے تو آپ کو رؤوف و رحیم بنا کے بھیجا ہے، ہم نے تو آپ کو لوگوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. یہ عطا ہے اس کی. ہم نے آپ کو سراج منیر بنا کے بھیجا ہے. اسی لیے تو حضرت عباس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے، یہ مسلم شریف میں بھی موجود ہے، بخاری میں موجود ہے اور کئی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. حضرت عباس نے پوچھا جب چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا، میں پہلے بھی حدیث بتا چکا ہوں، بار بار یہ ذہن میں رکھے کہ دیکھیے اگر کسی چیز کا اختیار نہیں ہے تو حضرت عباس یہ بات کیوں کرتے تھے، حل نفع ابا طالب بشیء، کیا آپ نے ابو طالب کو کوئی نفع پہنچایا؟ انہو یہوتک و یغضب لک، وہ آپ کے لیے بڑی بھاگ دوڑ کرتے تھے، لوگوں پہ غصہ کرتے تھے، آپ نے ابو طالب کو کوئی نفع پہنچا؟ اب بتائیے آپ یہ سوال کیوں کیا گیا؟ کیا حضرت عباس نے یہ آیت نہیں پڑھی تھی
کہ فرمایا میں کسی چیز کا نفع نقصان کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا اپنے لیے، تو یہ اپنے لیے اختیار نہیں رکھتے اور ادھر ابو طالب کو نفع پہنچایا. ذرا سوچیے تو صحیح. تو جانتے تھے وہ اصحاب کہ یہاں الوہیت کی نفی کی جا رہی ہے، اللہ کی عطا کا انکار تھوڑے ہی ہے. وہ اللہ کی عطا سے پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو جو شانیں دی ہیں اس کے پیش نظر آپ نے ابو طالب کی کوئی مدد فرمائی؟ تو حضور نے بھی کیا فرمایا؟ اللہ کی عطا سے ہاں نعم، میں نے ان کی مدد کی ہے اور میں نے انہیں نفع پہنچایا ہے. اب کہاں ہیں وہ لوگ جو یہ جملہ کہہ دیتے ہیں کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور آیت پڑھتے ہیں وہ والی جس میں الوہیت کی نفی ہے. تو وہ اس حدیث کو نہیں دیکھتے. اللہ کے رسول فرمایا میں نے نفع پہنچایا. کس کو؟ وہ جہنم میں ایک شخص پڑا ہے، وہ شخص جہنم میں، اس کو نفع پہنچا. کہاں سے؟ دنیا سے. لوگ کہتے ہیں بھائی حضور یہ والی مدد کر سکتے تھے، کسی کو پانی پلا دیا، کسی کو کھانا کھلا دیا، کسی کو درہم دینار دے دیے، کسی جو ہم کرتے ہیں بس وہی حضور کر سکتے تھے، اس کے علاوہ کوئی اور نفع نہیں پہنچا سکتے. دور سے، بہت دور سے ایک دم سے پہنچ کر دیکھ کر تصرف کر کے یہاں سے وہاں تک. شیطان ضرور دور دور سے حملے کر سکتا ہے اور پہنچ سکتا ہے، مگر اللہ کے رسول نہیں پہنچ سکتے. کمال ہو گیا. یہ حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ فرمایا ہاں میں نے نفع پہنچایا ابو طالب کو. اور کیا فرمایا؟ کہ میں نے انہیں، وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں تھے، میں نے انہیں کھینچ کر، فرمایا فاخرجتہ، میں نے کھینچ کر بالائی طبقے میں کر دیا. یہ کیا فرما رہے ہیں؟ میں نے کر دیا. تو یہ کیا ہے؟ اللہ کی عطا سے. یہ ہے اللہ کی عطا. اور فرمایا لولا انا لکانا فی الدرک الاسفل من النار، اگر میں نہ ہوتا تو ابو طالب جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں پڑے رہتے. اگر میں نہ ہوتا، میری وجہ سے وہ اوپر آ گئے بالائی طبقے میں. یہ کیا ہے؟ اس حدیث سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ اور حضرت سعد بن ربیعہ بن کعب کی جو حدیث ہے، کتنی مشہور مسلم حدیث ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، مجھے آپ نے فرمایا ربیعہ مانگو کیا مانگتے ہو؟ سل یا ربیعہ مانگو کیا مانگتے ہو؟ تو کیا مانگا انہوں نے؟ اسالو کا مرافقتک فی الجنہ، میں آپ سے جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں. تو عطا فرمائی نہیں فرمائی؟ یہ اللہ کی عطا ہے. تو عطاؤں کے نظارے جگہ جگہ ہیں، لوگوں نظر نہیں آتے، کہتے ہیں شرک. وہ والی آیت پڑھتے ہیں جس میں الوہیت کی نفی ہے، جہاں الوہیت کا بیان تھا، جہاں مشرکوں سے خطاب، وہ پڑھتے ہیں. بار بار وہ لاتے ہیں آیتیں، صرف آیتیں لاتے ہیں، یہ حدیثیں نہیں بیان کرتے، ساری باتیں نہیں بتاتے. علماء نے کیا لکھا، تفسیر کس نے کیا کی، وہ نہیں بتاتے. اس آیت کے نیچے کوئی تفسیر بھی تھی ہوگی، اس کا سیاق و سباق بھی تو ہوگا، وہ نہیں بتاتے. تو اس طرح لوگوں میں مغالتے، اور پھر شرک شرک شرک، پتہ چلا ساری دنیا مشرک، ہر مسلمان مشرک ہو گیا. جس نے بھی کہیں کسی کے بارے میں یہ سمجھا کہ یہ اللہ کی مدد عطا سے کچھ کر سکتا ہے، وہ مشرک ہو گیا. جس نے بھی کہیں کوئی ایسا لفظ بھی بول دیا نا، داتا صاحب بھی بول دیا آپ نے، وہ جو داتا صاحب کا مزار ہے داتا علی حجویری رحمۃ اللہ، داتا بھی بول دیا، شرک ہو گیا. لیجیے صاحب، شرک ہو گیا. اب کروڑوں لوگ ہیں جنہوں داتا کہا، کیا لکھا ہے، موجود ہے، شرک ہو گیا. کسی نے کوئی غوث بول دیا، شرک ہو گیا. حتیٰ کہ نام بھی، میں نے بتایا تھا نا، نام رکھنے پہ بھی کسی نے نام بھی رکھ لیا اگر غوث اور اس طرح کا کوئی نام، عبد الرسول، تو شرک ہو گیا. تو اس طرح ایسا وہم پھیلایا شرک کا کہ لوگ بیچارے سوتے میں بھی شرک دیکھنے لگے، خوابوں میں بھی شرک نظر آنے لگا، ہر بات میں شرک نظر آنے لگا. تو شرک ایسے اتنا کیسے پھیل جائے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، مجھے اپنی امت میں شرک کے پھیلنے کا خوف ہی نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا واللہ انی ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، مجھے تمہارے اندر شرک کے پھیلنے کا خوف ہی نہیں ہے. اور لوگوں نے اتنا شرک بتایا کہ ایسا لگتا ہے کہ ساری کائنات پلٹ ہو چکی ہے، دین سارا بدل چکا، ختم ہو گیا ہے، ساری امت مشرک ہو گئی ہے. اب مشرکوں کو مسلمان کیا جا رہا ہے. اسی لیے تو دیکھیے نا ہمارے اندر اختلافات بڑھ رہے ہیں. بس ایک بات اور عرض کرتا ہوں. بات کیا ہو رہی تھی؟ الوہیت کی نفی ہے، عطا کی نفی نہیں ہے. اور جب شیطان کو شیطانیت کے لیے اتنا اختیار مل سکتا ہے کہ ساری دنیا میں پھیل جائے، پہنچ جائے اور ہمارے باطن میں گھس جائے، تو ہم کہتے ہیں کہ وہ جو رحمانی طاقت سے لبریز ہو کر آیا ہے، اور جسے اللہ نے اپنی مثبت طاقت عطا فرمائی ہیں، اور جسے اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی بنایا، محبوب بنایا، وہ شیطان اس ذات کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا. اور وہ جب ہمارے ایمان پہ توجہ فرماتے ہیں تو کوئی شیطان ایسے ایمان کو اچک نہیں سکتا. اگر شیطان باطن میں داخل ہو اور حضور تصرف فرمائیں اور کسی کا ایمان بچائیں
اور کسی کے ایمان کو اپنی مٹھی میں لے لیں تو شیطان کیا ساری ذریت شیطان کی جمع ہو جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فیل ہے، اس لیے کہ وہاں رحمانی طاقت ہے۔ اس پر ایک حدیث سناتا ہوں میں، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، مشکات میں بھی موجود ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت۔ وہ فرماتے ہیں میں کنت فی المسجد، میں مسجد شریف میں تھا تو ایک شخص داخل ہوا، فدخل رجل یصلی، اور نماز پڑھنے لگا، تو فقرأ قراءۃ انکرتها علیہ، اس نے ایک ایسی تلاوت کی کہ میں نہیں جانتا تھا، وہ تلاوت، وہ قراءت میں نہیں جانتا تھا، اس نے الگ لہجے میں پڑھا، الگ انداز سے پڑھا، کیونکہ قراءتوں کا تھوڑا اختلاف ہے نا، وہ اس نے ایک اور قراءت میں پڑھا۔ تو پھر اس کے بعد ایک اور شخص آیا تو اس نے بھی تلاوت کی، اس نے جو تلاوت کی تو اس نے پہلے والے صاحب کے علاوہ کی، پھر دوسرے لہجے میں دوسرے انداز سے۔ کہتے ہیں میں حیران، دونوں کی تلاوتیں مختلف، میری الگ، ان دو کی الگ، 3 قسم کی قراتیں۔ جب نماز سے ہم فارغ ہو گئے تو بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، میں نے سارا کیس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھا، تو اللہ کے رسول نے فَأَمَرَهُمَا، ان دونوں کو حکم دیا کہ پڑھو، انہوں نے پڑھا تو فَحَسَّنَهُمَا، حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی تحسین فرمائی، انہوں نے بہت اچھا پڑھا، تم نے بھی اچھا پڑھا۔ اب حضرت ابی بن کعب پہ کیا گزری وہ سنیے، یہ دل کا معاملہ تھا۔ کہتے ہیں جب میں نے یہ دیکھا تو کہتے فَسُقِطَ فِي قَلْبِي مِنَ التَّكْذِيبِ، میرے دل میں تکذیب یعنی جھٹلانا، اس کا شبہ داخل ہو گیا، اور ایسا داخل ہوا، کہتے ہیں کہ لا اذ كنت فی الجاہلیت، میں دور جاہلیت میں بھی ایسی بات نہیں سوچ سکتا تھا جو اس وقت میرے دل میں آ کے پڑی۔ یہ کیا ماجرا ہے کہ 2 تلاوتیں 3 تلاوتیں سب ٹھیک ہے، تو میرے دل میں جب یہ شبہ داخل ہوا، اب سنیے، لقد رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما قد غشیانی، جو کچھ میرے اندر داخل ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا۔ یہ دیکھیے رحمانی طاقت، جو کچھ میرے اندر داخل ہوا، مجھ پہ چھایا ہوا تھا تکذیب سے اور شبے سے، حضور نے اس کو دیکھا، پھر کیا کیا، کچھ فرمایا نہیں، کچھ پوچھا نہیں، بس فضرب فی صدری، میرے سینے پہ ہاتھ مارا۔ یہ تصرف شروع ہو گیا نہیں ہو گیا، مسلم شریف کی حدیث ہے، فرمایا فضرب فی صدری، حضور نے میرے سینے پہ ہاتھ مارا۔ اب جو شیطان اپنا کام کرنے والا تھا، اب رحمانی طاقت آئی ہے نا، وہ شیطانی اثر تھا، یہ رحمانی طاقت آئی۔ فرمایا میرے سینے پہ ہاتھ مارا تو اس ہاتھ نے پتہ ہے کیا کمال دکھایا، فرماتے فَفِتُّ عَرَقًا، میں پورا پسینے سے شرابور ہو گیا، پورا جسم، حضور نے ایسے ہاتھ مارا اور پورا جسم میرا پسینے میں نہانے لگا۔ اور اس کے بعد معلوم ہے کیا ہوا، اس کے بعد رسول خدا کے اس ہاتھ نے مجھے کہاں پہنچایا، فرماتے کأنما انظر الی اللہ فرقا، میں ایسے ہو گیا جیسے اللہ کو سامنے دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ ہے رسول خدا کی شان۔ لوگ کیا سمجھیں گے بتائیے آپ، اللہ کے محبوب ہو کر آئے ہیں، نبی ہیں، سراج منیر بن کے آئے ہیں، ہمارے ایمانوں کے محافظ بن کے آئے ہیں، اللہ نے انہیں گواہ بنایا ہے ہمارے اوپر، یہاں بھی وہاں بھی، تو یہ ان کی شان۔ اگر وہ نظر فرمائے، توجہ فرمائے، کسی کو ہاتھ لگا دیں تو کہاں سے کہاں پہنچ جائے۔ وہ بندہ زمین پہ بیٹھا ہے اور کہہ رہا ہے کہ حضور کا ہاتھ کیا لگا، مجھے ایسا لگا جیسے خدا میرے سامنے آ گیا، میں اس رکت میں چلا گیا، اس کیفیت میں چلا گیا۔ اب اس سے بڑا یقین اور کیا ہوگا کہ خدا ذوالجلال کا جلوہ کسی کے سامنے آ جائے۔ یقین پیدا کر دیا حضور نے ان کے اندر فوراً، تو وہ سلامت ہیں بچانے والے۔ سن لے آدھا میں بگڑنے کا نہیں، وہ سلامت ہیں بچانے والے۔ ہمیں ان کی ذات پہ اس حوالے سے اعتماد ہے، بھروسہ ہے، اور اسی لیے ان سے محبت، ان کی عقیدت اور تعلق رکھنا یہ ضروری ہے تاکہ شیطانی طاقتوں کا مقابلہ کیا جا سکے۔ ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ ان سے محبت اور عقیدت کا تعلق قائم رکھو، جڑے رہو، ملے رہو۔ باتیں تو بہت ساری ہیں، اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں آج بات اور کلیئر ہو گئی ہوگی۔ تو یہ ہے اصل میں الوہیت کی نفی کرو بندوں سے، ہر شے سے، اور عطا کو ثابت کرو۔ بس ہم اللہ کی عطاؤں کو ثابت کرتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں ہم نے بندوں کو معبود بنا دیا،
ہم نے بندوں کو معبود نہیں، خدا نہ خواستہ معبود اس وقت ہوگا جب وہ 4 باتوں میں سے کوئی ایک بات کسی کے لیے مانیں گے. کسی بھی کتاب میں ہماری ان 4 باتوں میں سے ایک بات بتا دیں کہ بندے کے لیے لکھی گئی ہے، ہم کہیں گے ٹھیک ہے جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ہم غلط ہیں، ہم توبہ کر لیں گے. کبھی نہیں ہو سکتا. یہ 4 چیزیں جس پہ الوہیت قائم ہے وہ اللہ کے لیے ہیں، بندوں کے لیے وہ چیزیں کبھی نہیں ہو سکتی. بندوں کے لیے صرف عطائیں ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارک ربنا یا ذا الجلال والاکرام. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.